معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ دہلی کی سرگزشت۔ سید محمد ظہیر صاحب لکھتے ہیں، میں 25 ستمبر کو کلکتہ سے دہلی پہنچا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ میری بیوی بچوں کو لے کر اپنے بھائی بابو محمد احمد کے ساتھ 19 ستمبر کو اسپیشل پر سوار ہو کر عازم لاہور ہو گئی ہے۔ 30 ستمبر کو میرے بڑے بھائی صاحب کا خط میرے منجلے بھائی صاحب کے نام پہنچا، جس میں تحریر تھا کہ میرے 5 بچے اور بابو محمد احمد مذکور، ان کی اہلیہ اور 3 اور رشتہ دار راستے میں شہید کر دیے گئے۔ ان کے علاوہ خاندان کی 2 عورتیں اور 3 مرد زخمی ہوئے، جنہیں خدا نے صحت عطا کر دی۔ جناب امام الدین صاحب رقم طراز ہیں۔ ہم سبزی منڈی دہلی کے ساکین تھے۔ 8 ستمبر کو ہندو اور سکھ بلوائیوں نے سبزی منڈی پر حملہ کر دیا۔ ہمارے پاس لائسنس کی ایک رائفل اور ایک بندوق تھی۔ میں رائفل کو لے کر کوٹھے پر چڑھ گیا۔ 8-9 طرف سے ہم پر فائر ہو رہے تھے۔ میں نے فائر کیے اور کچھ بلوائیوں کو مارا اور زخمی کیا۔ میرے بڑے بھائی فرید الدین بھی بندوق سے فائر کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی متعدد بلوائی جہنم رسید کیے۔ اس کے بعد میرے چچا چھت پر آ گئے، جنہوں نے مجھ سے رائفل لے کر خود گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ اتنے میں پولیس آ گئی، اس نے ہم پر فائر کیے، لیکن ہم میں سے کسی کو گزند نہ پہنچا۔ 25 منٹ بعد ملٹری آ گئی۔ والد صاحب کہنے لگے کہ اب ملٹری امن قائم کر کے بلوائیوں کو گرفتار کرے گی، لیکن واقعہ اس کے برعکس پیش آیا۔ ملٹری نے آتے ہی بلوائیوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کے مکان کون کون سے ہیں، اور برین گنوں اور سٹین گنوں سے فائر کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کے فائرنگ کے بعد فوجی سپاہی ہمارے گھر کی چھت پر چڑھ آئے۔ کچھ دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہم کمروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں چھت پھاڑنے کی آواز آئی۔ چھت پھاڑ کر پیٹرول ڈال دیا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ جب آگ لگی تو ہم سب، جن میں محلے کے کچھ لوگ بھی تھے، باہر نکلے۔ ملٹری نے اوپر سے فائر کیے۔ میری چچی اور میری پھوپھی، جو دونوں کی دونوں حاملہ تھیں، گولیاں کھا کر شہید ہو گئیں۔ ان کے بعد اور بہت سے مرد، عورتیں اور بچے شہید ہوئے۔ باقی بھاگ کر دوسرے مکانوں میں چلے گئے۔ جس مکان میں ہم تھے وہاں پھر ملٹری پہنچ گئی۔ ملٹری والوں نے کہا، تم سب باہر آ جاؤ ورنہ ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ جب دروازہ کھولا تو انہوں نے گولی چلا دی۔ سامنے میرے والد تھے، انہیں گولی لگی، وہ گر پڑے۔ پھر دوسری گولی ماری، وہ شہید ہو گئے۔ ہم نے کواڑ بند کر لیے۔ ملٹری والوں نے پھر کہا کہ دروازہ کھول کر باہر نکل آؤ تو تمہیں گرفتار کر لیں گے ورنہ جان سے مار دیے جاؤ گے۔ جب ہم باہر نکلے تھے تو انہوں نے پھر ٹامی گن سے فائر شروع کر دیے۔ کئی آدمی وہیں ڈھیر ہو گئے، جن میں 3 میرے قریبی رشتہ دار تھے۔ پھر ملٹری نے کمرے میں داخل ہو کر فائر شروع کر دیے۔ میری پھوپھی کی لڑکی شہید ہو گئی اور میرے بڑے بھائی زخمی ہوئے۔ ہم نے صبح 6 بجے سے کچھ نہ کھایا تھا۔ شام کے 6 بج گئے۔ میرے چچا کے 2 بچے، جو 1.5 سال اور 2.5 سال کے تھے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ ان کا حلق ترک کرنے کے لیے ان کے والد نے پسینہ پونچھ کر انہیں چسایا، پھر ان کے منہ میں تھوکا، لیکن اس سے کیا بنتا تھا۔ شام کے 6 بجے میں گھر سے نکلا تو ایک جگہ کوئی 50 مرد، عورتیں اور بچے جمع تھے، جو کسی مسلمان فوجی نے گھروں سے نکال کر اکٹھے کیے تھے۔ ان میں میری والدہ اور میرے بعض دیگر عزیز بھی شامل تھے۔ ہم مکان سے باہر نکلے تو دیہاتی پھر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ہم بھاگ کر اس جمعیت تک پہنچ سکے۔ ملٹری نے میرے بڑے بھائی صاحب کو حراست میں لے لیا اور ہم سب کو کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ہم نے اصرار کیا کہ ہمیں بڑا ہندو راؤ کی مسلمان آبادی میں پہنچا دیا جائے۔ بڑی مشکل سے ملٹری والے مانے اور ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں ہمیں بڑا ہندو راؤ میں لے گئے۔ سب ہیڈنگ مہر ولی شریف کتب صاحب۔ حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد بشیر صاحب شیخ طریقت خانقاہ چشتیہ قطبیہ تحریر فرماتے ہیں، مہر ولی شریف دہلی سے 16 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کا ایک قصبہ تھا، جو کسی زمانے میں
قطب مینار کا بہت بڑا شہر رہ چکا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے 7 سالہ دور حکمرانی میں یکے بعد دیگرے دہلی کے جو 7 شہر آباد کیے، ان میں پہلا شہر یہی تھا۔ یہ شہر اسلامی ہند کی تاریخ میں سیاسی اور روحانی دونوں قسم کی حیثیتوں سے بہت بڑی اہمیت و عظمت کا مایہ دار رہ چکا تھا۔ ترک سلاطین کے عہد میں ہندوستان کی اسلامی حکومت کا پایہ تخت یہیں ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اس شہر کو ہندوستان میں اسلام کا روحانی اور ثقافتی مرکز ہونے کی اہمیت حاصل تھی۔ مہر ولی کو عظمت اسلام کی بڑی بڑی یادگاریں رکھنے کا فخر حاصل ہے، جن میں قطب مینار، مسجد قوت الاسلام، سلطان شمس الدین التمش کا مزار، سلطانہ رضیہ کا مزار خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ اسلامی تاریخ کے بعض دیگر اعظم رجال کے مقبرے، شاندار عمارتیں اور فن تعمیر کی نادر یادگاریں وہاں موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مہر ولی شریف میں کتب الکتاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ کی درگاہ ہے، جو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین سنجیری اجمیری کے پہلے اور بڑے خلیفہ تھے۔ درگاہ شریف میں منقش اور رنگین ٹائلوں کی خوبصورت دیواروں کے آثار، جو 12ویں صدی مسیحی میں شاہان اسلام نے ہندوستان میں اسلامی تہذیب کے نشر و فروغ کی یادگار کے طور پر بنوائی تھی، اب تک باقی ہیں۔ مزار شریف اور اس کی منقش دیواریں فن تعمیر کے نوادر میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری 1193 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی معیت میں ہندوستان میں تشریف لائے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اجمیر شریف کو مرکز بنا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنا خلیفہ بنا کر دہلی میں بٹھا دیا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بہت جلد ضیاء اسلام کا مینار بن گئے، اور ان کی وفات کے بعد ان کا مزار بھی خواجہ اجمیری کے مزار کی طرح مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا۔ قطب مینار اور مسجد قوت الاسلام کی تعمیر بلا شبہ ہندوستان کے پہلے مسلمان سلطان قطب الدین ایبک نے شروع کرائی، لیکن مینار کو قطب مینار حضرت خواجہ بختیار کاکی کے قطب الاقطاب ہونے کے صدقے میں کہا جاتا ہے۔ مہر ولی میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا مزار بھی ہے، جنہوں نے پہل ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ دیا۔ غرض مہر ولی قطب مینار کے اس پرانے عظیم شہر کا قلب ہے، جس میں اولیاء کرام، سلاطین، عظام، شہدائے دین اور علماء مبین کے مقبرے اور یادگاریں میل ہا میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ موجودہ قصبے میں آبادی کی غالب اکثریت مسلم تھی۔ اس کے اکثر خاندان 6 یا 7 صدیوں سے وہیں آباد چلے آ رہے تھے۔ یہ خاندان قطب صاحب کی درگاہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء اللہ، علماء، خلفاء اور خدام کی اولاد تھے۔ چونکہ مہر ولی شریف کو ہندوستان کے مسلمان عزت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جوگ در جوگ زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اس لیے مہر ولی کے مسلمان متمول اور خوشحال بن گئے تھے۔ ان میں سے اکثر بہت اچھا کاروبار کر رہے تھے۔ اس قصبے کے ہندو اور مسلمان کامل اتحاد، یکجہتی اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے۔ قصبے میں مسلم آبادی کی غالب اکثریت تھی اور انہیں ہندوؤں سے کسی قسم کی پرخاش اور شکایت نہ تھی۔ 19 اگست 1947 کو مہر ولی کے ایک سرکردہ ہندو مہاجن نے حاجی عبد الغنی متولی مسجد کو شہنشاہ اکبر کے سوتیلے بھائی ادھم خان کے مزار کے دروازے پر مل کر بتایا کہ مہر ولی میں فرقہ وار فساد ہو جانے کا خطرہ ہے، لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ میں نے جو قرضے لوگوں کو دے رکھے ہیں وہ سب مارے جائیں گے۔ جب اس سے دریافت کیا گیا کہ آپ کس بنا پر فساد کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ دہلی کا ڈپٹی کمشنر مسٹر رندھاوا یہاں آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ 5000 سکھ پناہ گزینوں کو مہر ولی میں آباد کرنے کی تجویز منظور ہو چکی ہے۔ مہاجن نے کہا کہ سکھ پناہ گزین جہاں جاتے ہیں فسادات کو اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں، اور جہاں فسادات ہوں وہاں میرے کاروبار کو سخت
نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ حاجی عبدالغنی نے یہ بات مجھے بتائی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ پنجاب کے سکھ یوسف سرائے میں اور مہرولی کے نزدیک بعض دوسرے مقامات پر جمع ہو رہے ہیں۔ چند دن بعد سکھوں کے اس اجتماع کے باعث مہرولی سے دہلی کو جانے کا راستہ پرخطر ہو گیا، کیونکہ وہ راستے پر چلنے والے اکا دکا مسلمان کو قتل کر دیتے تھے۔ 8 ستمبر کو الصبح 5 بجے 50,000 سکھوں، ہندو جاٹوں اور دوسرے ہندوؤں کے ایک جم غفیر نے مہرولی پر آنن فانن دھاوا بول دیا اور مسلمانوں کے محلوں پر ٹوٹ پڑے۔ حملہ آوروں میں سکھ سب سے آگے تھے۔ مسلمانوں نے بھی مقابلہ کیا اور مناسب مورچوں پر جم گئے۔ حملہ آور جدید قسم کے آلات حرب سے مسلح تھے۔ ان کے پاس رائفلیں، بندوقیں، حتیٰ کہ ٹامی گنیں اور برین گنیں بھی تھیں۔ ان کی تنظیم و تجہیز ظاہر کر رہی تھی کہ حملہ پوری تیاری سے منظم کیا گیا ہے۔ انہوں نے ادم خان کے مزار کی طرف سے، جو اونچی جگہ پر واقع ہے، ہمارے گھروں پر نیز خانقاہ پر چڑھائی کی۔ خانقاہ کے صوفیوں، درویشوں اور فقیروں نے جان توڑ مقابلہ کر کے ان کے لیے پے در پے حملے روکے۔ جب وہ خانقاہ میں داخل ہو کر وہاں کے مکینوں کا قتل عام کرنے کے برے ارادے سے کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے گرد و نواح کے مکانوں کو آگ لگا دی۔ مہرولی کے دوسرے مورچوں پر بھی مسلمانوں نے خوب مقابلہ کیا اور حملہ آوروں کا منہ توڑ دیا۔ 5 گھنٹے تک جنگ جاری رہی۔ تھانہ مہرولی کا سب انسپکٹر پولیس دیناناتھ خواجہ قطب صاحب کا عقیدت مند تھا اور درگاہ شریف اور اس کے متعلقین کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ اس نے چند مسلمان کانسٹیبلوں کی معیت میں اپنا فرض منصبی بجا لانے اور درگاہ شریف کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ اس اثنا میں کوئی 600-700 مسلمان مرد، عورتیں اور بچے میرے گھر میں نیز خانقاہ میں پناہ لینے کے لیے جمع ہو گئے۔ 10 بجے کے قریب حملہ آور شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ 11 بجے فوج پہنچ گئی، جس نے مہرولی میں مارشل لا لگا دیا۔ حملہ آور فوج کے آنے سے پہلے منتشر ہو چکے تھے۔ مہرولی کے مسلمانوں کو فوج نے محصور کر لیا۔ فوجی ہر طرف دہشت پھیلا رہے تھے۔ خانقاہ کے پناہ گیروں کے پاس پانی کا جو ذخیرہ تھا وہ جلد ہی ختم ہو گیا اور ہر طرف سے العطش العطش کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ 2 مسلمان مشقیں لے کر پانی لانے کے لیے نکلے تو فوج نے ان دونوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ جب پانی نہ ملنے کے باعث سخت تکلیف کا سامنا ہونے لگا تو میں نے مسٹر دیناناتھ سب انسپکٹر پولیس سے مدد مانگی۔ دیناناتھ، جو درگاہ شریف کا عقیدت مند تھا، خانقاہ نشینوں، میرے کنبے کے لوگوں اور دوسرے پناہ گزینوں کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بڑی درگاہ شریف کی طرف لے گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ہندو بلوائیوں نے دیناناتھ کی اس انسانیت نوازی کو بہت برا منایا۔ اس انسانیت نوازی کا بہت برا منایا اور اسے دھوکے سے یوسف سرائے کے ہندو گاؤں میں لے جا کر قتل کر دیا۔